اور اناد آ جائے گا. اناد آئے گا تو بچے وہ پھر یاد رکھیے گا نفرت دو دھاری تلوار ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. جس سے آپ نفرت کرتے ہیں نا بھائی نفسیات میں, اسے نفرت کے خلاف ہر وقت میں سیشن کرتا رہتا ہوں. بچوں کو نفرت نہ سکھا دینا. نفرت جس سے کرتے ہیں اس کی اچھائیوں سے بھی آپ کا سسٹم نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ اچھائی کرتے ہوئے اس کی یاد آتی ہے. بندہ کہتا ہے میں نے وہ کام ہی نہیں کرنا, مجھے اس سے اتنی نفرت ہے. نفرت اتنا بڑا عذاب ہے, تیزاب ہے, جو آپ کو بھی جلانا شروع کر دیتا ہے. جب کسی پہ پھینکتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جل رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے فحش گفتگو کرتا ہے نا کوئی بچہ اور اس کو تھپڑ لگتا ہے آپ کے گھروں میں کہ یہ کیا گالی گلوچ کی تو نے, بالکل اس طریقے سے کوئی اگر بچہ نفرت انگیز بات کرے نا کسی کے بارے میں, اس کو بھی ویسے ہی تھپڑ لگائیں کہ یہ کون سا تجھے اسلام پہنچا رہے ہیں جس میں نفرت الاؤ کی ہوئی ہے. تو نے 600 سے زائد دفعہ نبی علیہ السلام نے ابو جہل کی تبلیغ کی ہے. ابو جہل کو 600 سے زائد دفعہ. ہم آدھے منٹ کے بعد ایک بندے پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ فارغ ہے, تو پے در پہ حملے کرنے پڑیں گے آپ کو. آپ کے بہن بھائی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ویسے چھوڑ دیں آپ, کیونکہ مسئلہ تو سیریس ہے, ان کے بچوں کا مسئلہ ہے. آخرت میں انہوں نے واقعی آپ کی طرف دیکھنا ہے کہ تو نے اتنی سی کوشش نہیں کی میرے لیے, اور دنیا میں ایگو کے پریشر کے نیچے آ گیا, تو یہ آ گئی. اتنا سا ایگو تھا. جی سر. ایکسکیوز می سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ کے کچھ لیکچر دیکھے تھے پیرنٹنگ کے حوالے سے, جو کہ بہت بہترین امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ نے ہوم اسکولنگ کی بات کی تھی کہ 11 ایئرس تک کے بچوں کے لیے. تو آئی ایم اے مدر آف 3 kids, اور میں اب چاہتی ہوں کہ اگر میں اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ اسٹارٹ کرواؤں تو اس کے لیے آپ آگے چل کے ضرور کوئی ہمیں ایسی ویڈیو یا لنک شیئر کیجیے جس سے ہمیں گائیڈنس مل سکے. انشاءاللہ اس سال پوری کوشش ہے, وعدہ میں ڈیٹ کا نہیں دے رہا. ہوم اسکولنگ کی پراپر ایپ آ جائے گی, ایپلیکیشن, اس میں سارا اسٹیج وائز سارا کا سارا معاملہ ایک عام لڑکی کو اور ایک عام لڑکے کو جس نے کوئی سائنس کی تعلیم نہیں لی ہوئی, ان کی زبان میں انہی گرامر میں سمجھا دیا جائے گا کہ بچے کو گھر میں کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن الگ چیز ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ الگ چیز ہوتی ہے. خیر یہ میں سمجھا دوں گا اس میں انشاءاللہ. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, یہ بہت زیادہ پوچھا گیا سوال ہے کہ ہوم اسکولنگ کیسے کریں. اتنے خود سوچیں, ہم سب کے سب تپے ہوئے اندر سے اسکولوں کے اوپر, اور اپنی سب سے قیمتی چیز ان کو دے ہی جا رہے ہیں بار بار. چلو خراب کر لو, تباہ کر دو پلیز. میرے 2 بچے ہیں, اور بھی آ جائے گا. آپ ان تو 2 تباہ کریں, باقی اور دیتا ہوں. میری بہن کی بھی شادی ہو گئی ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ تباہی جاری رکھیں, ہم خام مال دیتے رہیں گے آپ کو. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسکول کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آئیڈینٹی کرائسس میں ڈال رہے ہیں بچے کو. میں پھر بتا دوں آپ کو, اسلام پہ رہنا اس وقت ڈپریشن کی وجہ بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی. یہاں پہ تو پھر تھوڑا سا بچت ہے آپ کو, ہے یہاں پہ بھی ڈپریشن ہی. بیکن ہاؤس جائیں پتہ چل جائے گا, سٹی اسکول جائیں, فروبیل جائیں, پتہ چل جائے گا اسلام از اے سورس آف ڈپریشن. باہر کے ملک جائیں گے تو 100% ڈوز لگے گی. وہ مسلمان ہونا ایک کاز بن جائے گی کہ یار میں چھپا لوں, جیسے یہاں پہ وہ قادیانی نہیں چھپاتے اپنے دین کو, وہاں پہ مسلمان ہونا چھپا دینا شروع کر دیں گے اگلے 50 سالوں میں. ہم اتنی کنفیوز ہیں ہم سارے. تو اگلا سوال لیں. سر کچھ سوال ہے, میڈم نے کہا ایک ہی یہ آپ ادھر بھی مائک آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آ رہا ابھی آ رہا ہے. پھر وہ سنگل پیرنٹنگ کے حوالے سے, جیسے کسی کے بچے نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خیال اپنے خاجے بھتیجوں کو زور نہیں, تو پھر ایسے لوگ کیا کریں؟ وہ مس یوز ہے, یوز لیس ہے, کیا ہے, ہم کیا کریں؟ سنگل پیرنٹ یا جن کے بہن بھائی نہیں ہیں, جن کے بچے نہیں ہیں, پھر وہ کیا کریں سر؟ مسلمانوں کے بچے ہیں کافی. مسلمانوں کے بچے کا ذمہ لیں. پاکستان کی عورت نے زکوٰۃ بھی اور صدقہ ختم کیا ہوا, آپ کو پتہ ہے, آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ پاکستان کا مرد الحمدللہ صدقہ بہت دے رہا ہے, بہت دیتا ہے, کوئی شک نہیں ہے, زیادہ دینا چاہیے. مگر میں کافی نوٹ کر رہا ہوں لڑکی اور لڑکے میں بہت بڑا ڈیلٹا آ گیا ہوا ہے. پاکستان کی ایک عام لڑکی کو پاکستان کے ایک عام لڑکے سے اسلام کا نہ صرف پتہ بھی نہیں ہے کچھ, اور ایکشن بھی نہیں آ رہے اس کی طرف سے. بس نرم دلی سے نہیں جنت ملنے والی. میں شوہر کے تھپڑ کھاتی تھی, اللہ معاف کر دے گا, ایسے نہیں ہوتا. شوہر کے تھپڑ کھانا ثواب نہیں ہے. کہیں لکھا ہے تو بتا دیں, کوئی ایسی کوئی ملی گیا کوئی کتاب آپ کو؟ شوہر کے تھپڑ کھانے سے جنت نہیں ملتی, اسلام پہ چلنے سے جنت ملتی. سو یہ میں آپ کو ویسے آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ جو خاتون جس کے بچے نہیں ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ زیادہ ہے باقی خاتون سے, کیونکہ آپ کو کسی اور ہی ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے, تو درجہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر امتحان کڑا ہو جاتا ہے. امتحان کڑا ہے تو پھر کسی کے بچے کی ذمہ داری لیں گی, مشکل کام شروع کریں.
مشکلوں میں ڈالیں اپنے آپ کو, اور مشکلوں میں ڈالیے. کرسچن نے 3 بلین آبادی کیسے کی ہے, آپ سوچیں ان کی موومنٹ کتنی خوبصورت تھی. اپنی بیسک فطرہ کو پریکٹس کر کے 3 بلین کرسچنز ہیں. ایسے ایسے مشنری موومنٹس ہیں کہ فخر ہوتا ہے کہ انسان ایسے لیول بھی اچیو کر سکتا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اور ہم نے نہیں کچھ کرنا. بیکم اے والنٹیئر, بیکم این ایکٹیوسٹ. آپ سے اور آدمی سے ایک جیسے سوال ہونے ہیں. آپ ذرا پڑھیں صحابیات جو کہ غزووں میں ایکٹیو تھیں. غزووں میں صحابیات ایکٹیو تھیں. میں نے آپ سے کہا نا, اسلام کنفیوز کیا گیا ہمارے آگے, اور سب سے زیادہ کنفیوز پاکستانی عورت ہے. سم ہاؤ آپ کو یہ کسی نے بہانہ دیا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں تو بچ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ڈریں, خدا کا واسطہ ہے اپنے اس دن سے کہ میں صرف اس لیے نہیں اللہ کے نظام کو چھوڑی کیونکہ لوگ لڑکیاں باقی کی نہیں کر رہی تو میں بھی نہ کروں. یو ول گو انٹو یور اون گریو اینڈ یو ول بی آسکڈ اے کوسچن کہ بھائی تمہیں چلتا پھرتا انسان بنایا تھا, ہاتھ پیر دیے تھے, یہاں سے دماغ دیا تھا, آپ نے سوچا بھی کیسے کہ ایک مسلمان کا ٹیگ لگانے کے بعد آپ سے ذمہ نہیں لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ محمد میں کہا تم لوگوں سے نہ ہوا, مسلمانوں کو نہ ہوا تو میرے پاس قوموں کی کمی نہیں ہے. نظام اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام اللہ کے پاس اسلام ہی ہے. مسلمان نہ ہوئے تو خیر میں کسی اور سے لے لوں گا. بنی اسرائیل کو بھی میں نے ایسے ہی ریپلیس کیا ہے. وہ ابھی بھی مذہب کے اوپر ہے, آپ کو پتہ ہے نا وہ مذہب کے اوپر ہے. انہوں نے دین چھوڑا تھا اپنا, بس مذہبی امور پرفیکٹ تھے ان کے. ہفتے کو ابھی بھی اسرائیل میں چھٹی ہوتی ہے. مذہب پکڑ کے رکھا ہوا ہے, دین چھوڑ دیا. ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے, مذہب پکڑ کے چاٹ رہے ہیں اور دین کا کوئی ایک کام نہیں کرتے ہم. اور سب سے زیادہ کام آپ کے اوپر آتا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں فوجی تیار ہوتا ہے, مگر نہیں. جی پہلے سوال کرنے سے پہلے جسٹ لائک ٹو میک اے کامنٹ کہ اباؤٹ پیرنٹنگ بات ہو رہی ہے. سو آئی ایم اے مدر آف 2 چلڈرن الحمد للہ. اور جب سے میرے بچے مطلب پیدا ہوئے تو میری یہی سوچ تھی کہ میں اپنے بچوں کو اس پروسیس سے نہیں گزارنا چاہتی جس سے میں گزری ہوں ان لائک آل دس مائی 26 ایئر آف لائف. تو میرے بچوں کا الحمد للہ میں ہوم اسکول کرا رہی ہوں, اور بیٹا میرا الحمد للہ 5 سال کا ہے. مطلب ابھی ایک آدھا سال نہیں ہوا میں ہوم اسکول کرا رہی ہوں. بٹ کریڈٹ آپ کو ہی جاتے بیکاز ہی واز دا لاسٹ نیل جس نے بس کلک کیا کہ آئی سیڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ. انسانوں کو کریڈٹ نہیں دے سکتے اسلام میں آپ. آپ نے ایک کام یاد رکھنا, آپ نے ایک بڑا کرٹیکل کامنٹ کیا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ مائی چائلڈ تھرو وٹ ایور آئی وینٹ تھرو. دیٹس اے ریئیکٹیو سائیکالوجی. یور چائلڈ شوڈ گرو oblivious ٹو وٹ ایور یو وینٹ تھرو. He shouldn't get a special parenting because you went through some problem. صرف اس لیے کہ آپ کو مسئلے تھے آپ کے بچے کو, کیونکہ آپ پھر نخرہ بڑھا دیں گی بچے کا, اس کو اور فریجائل کر دیں گی, وہ کمزور اور نازک ہو جائے گا کیونکہ اس کی ماں ایک فالس پرسیپشن میں ہے کہ اس کو میں نے کسی خطرے میں نہیں آنے دینا. میرے پہ بہت مسائل آئے ہیں, اس کو مسائل میں ڈالنا ایک ماں کا کام ہوتا ہے. 12ویں سال کے بعد اسپیشلی لڑکوں کو رگڑا دیں, ذرا ہوا لگوائیں, ادھر ادھر بھجوائیں. خیر ہے تھوڑا موتی ادھر چوٹ لگ گئی تو ٹانگ شونگ ٹوٹ گئی, کوئی بات نہیں. پچھلی جنریشن میں ہم سب نے کئی دفعہ ٹانگیں چڑھوائی ہوئی ہیں, سر پٹوائے ہوئے ہیں. اب آپ کا بچہ اسکول روڈ کراس کرتا ہے تو جیسے CIA کی سیکیورٹی ملی ہوتی ہے اس کو. مقصد میرا یہ ہے کہ مائیں بہت زیادہ سوال کرتی ہیں کہ سر ہم کس طرح کریں. تو جس میرا ایک پوائنٹ کہ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ کو جس اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے. اور وہی بات آپ کی اٹس ویری ٹرو, اگر ایک عورت مضبوط ہوگی, بہادر ہوگی تو وہ ایک مضبوط معاشرہ بنائے گی. تو بالکل. حضرت اسما بنت ابی بکر جو ہے نا, ابو بکر صدیق کی جو بیٹی ہے, عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ زبیر بن العوام کے بیٹے. حجاج بن یوسف سے لڑائی کرنے جا رہے ہیں. اسما بنت ابی بکر اپنی آنکھیں کھو چکی ہیں سب, اور اپنے بیٹے کو مل رہی ہیں کہ آپ شاید نہ آئے واپس, اور بیٹے کو کہتی ہیں یہ تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا اماں جی؟ اسے زرہ پہن کے جا رہا ہے اس عمر میں, تجھے ابھی بھی زندگی کا شوق ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ بیٹا پالا میں نے, چل جا شاباش, کچھ نہیں ہوتا. اندر سے سب مسلمانوں کی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مار دیں. ہسپتالوں میں لیڈی ریڈنگ میں کینسر سے نہ ماری, اپنی راہ میں شہید کروائیں. ہر ایک کی دعا ہوتی ہے, ہر مسلمان لڑکا دعا کرتا ہے. یہ لڑکیاں کیوں نہیں دعا کرتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے؟ کیوں آپ لوگ حسین کو کربلا سے باہر لے کے آتے ہیں کہ 1000 سال اور زندہ رہے؟ نہیں, جب وقت آئے گا ہم پیش ہوں گے انشاءاللہ. اب تیاری نہیں کی ہوئی تو پھر ظاہر نہیں پیش ہوں گے. 1000 وقت آئے. خیر ابھی پچھلے رمضان میں وقت آیا تھا نا, پیش ہوئے تھے ہم. یہ فلسطین پہ جو کچھ چل رہا ہے ہمارے ساتھ تو خیر پاکستان میں ہر جمعے کو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے,
ہم پیش نہیں ہوتے. کیوں؟ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی اس کی. اور وہ واقعی آپ نے صحیح پکڑا ہے. بچے کو آبزرویٹری کے اندر رکھتے ہیں ہر وقت کہ کہیں یہ کریج کے ایلیمنٹ پہ کم تو نہیں ہو رہا. میں پشاور میں بیٹھا ہوں, کریج تو سیکھتا ہی پورا پاکستان آپ لوگوں سے ہے. آپ کی وجہ سے کریج چلتی ہے ہمارے پورے کلچر کے اندر. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا؟ کیا آپ کو شک ہے اس بات پہ کہ پٹھان کا لفظ کریج سے اٹیچ ہوا ہے پورے پاکستان کی ذہنیت میں؟ کوئی پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا؟ میں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ کی, میں آپ کو توقعات بتا رہا ہوں آپ کی میری کیا ہیں آپ سے. اللہ تعالیٰ نے پچھلے 100 سال میں جو پٹھان سے کام لیے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کا 90% پٹھان چلا رہا ہے. جتنے میجر مشنز ہوئے پورے ریجن میں سب پٹھانوں نے کیے ہیں, جہاد کے بھی تبلیغ کے بھی. جب آواز آتی ہے کہ یہ 2 نمبر چلیے قانون میں, یہاں KPK سے ریلی آتی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ سے توقعات کم ہے؟ آپ کے علاوہ آپ میرے احباب سے پوچھ لیں, میں کسی اور سے توقعات رکھتا ہی نہیں ہوں. میں ادھر دیکھتا ہوں کہ شاید ادھر سے کوئی خوشبو آئے گی کہ ہاں یار نہیں ہونے دیں گے. ابھی وہ 2 نمبر بل پاس کیے عمران خان نے, جو آدمی سے شادی کر سکتا ہے نا, یہ پاکستان کا جو بل ہے, سمجھ آئی؟ یہ کس طریقے سے گیم ڈال کے ہمارے اندر لایا گیا. تو مجھے میرے احباب کہتے ہیں کہ یہاں کچھ کرتے ہیں. میں کہا تو خالی وائرل کر, پھر دیکھ KPK خود ہی اڑا رہے گا ادھر سے, کیونکہ یہاں سے آتی ہے, ہمیشہ سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی اس اپنی اس جبلت کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم سے اپنے اپنے کام لیتے ہیں. کوئی قوم پس کے کوئی قوم اوپر کی نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں ایسی کوئی نیپوٹزم نہیں ہے, مگر اپنی کیمسٹری کو پہچانے. اگر آپ ٹوکن اور سمبل آف کریج ہیں, اور اگر آپ ٹمڈ ہو رہے ہیں, آپ ٹمڈ بچے پال رہی ہیں, تو پھر بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. یہاں سے نہیں بزدل بچہ پلنا چاہیے. سوری, یہ پرانا ایک ایکسپیکٹیشن کی کرو ہے آپ سب سے کہ بہادری آپ کے پاس ہی کم ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹاپک پہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہم پریکٹسنگ ہے نہیں بالکل, لیکن مائک لے لو نا جا کے آپ. نہیں, کویشچن تو ہوا نہیں میرا. یو آر آلریڈی لیٹ سر, سوری. دیکھیں چلیے, یہ پٹھانی ایسے بات کیا کریں. ہم لوگ تو میں نے روک دیا کہ نہیں کسی کو. گھر چھوڑ کر آئے ہیں, بچے ساتھ لائے ہوئے, سوری. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ مسلمان تو کہیں سے ہے نہیں ہم لوگ. آپ نے بھی کہا دین پہ تو نہیں ہے, مذہب ہی کھلا رہے, لیکن ہم لوگوں کو اتنی تکلیف کی مسلمان کے لیے کچھ کہیں سے کوئی آواز آ جاتی ہے کہ مسلم کو یہ ہوا ہے تو ہماری بات دین جاگ جاتا تھا. تو یہ میں میری تھوڑی سی شروع ہوئی. کوشچن کیا ہے آپ کا؟ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کوشچن کہ ہمارے جو سارے علماء ہیں بیچ میں ان کی سائیکالوجی کہاں سے لاس ہوئی؟ جب اسلام سبمیشن سے اسلام پیس کی طرف کیسے آ گیا؟ یہاں پر کہاں یہ ویب ڈیڈ دی لا آف آئیڈینٹی بیسیکلی؟ اللہ الحمدللہ. یہ میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا بات کی ہے ابھی. واقعی میں اسلام از پیس کا فیشن اور ہیش ٹیگ چل رہا ہے پوری دنیا میں. اسلام از پیس, یہ پتا ہے بڑا ریسنٹ ہیش ٹیگ ہے. یہ 30 سال پہلے بھی سب کو کلیئر تھا اسلام کا مطلب پیس نہیں ہوتا. اسلام کا مطلب سبمیشن ہوتا ہے کہ میں اللہ کے تمام تر امور کے اوپر سجدہ کرتا ہوں, میں کچھ اور کمپرومائز کر لوں گا, یہ نہیں کمپرومائز. اس کا مطلب سبمیشن ہے کہ میں کسی بھی لیول پہ اسلام کمپرومائز نہیں کروں گا. اس کو سبمیشن کہتے ہیں. قل اسلمت, میں سبمٹ کیا میں نے اپنے آپ کو. کس نے کہا تھا یہ؟ قرآن پاک میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے, کہ بس میں نے بچہ ذبح کرنا ہے, قل اسلمت, بچہ ذبح کروں گا. یہ پیس ہے, اپنا بچہ ذبح کرنا پیس ہوتا ہے؟ سبمیشن ہوتی ہے کہ اللہ تو نے کہا بس پیس, سبمیشن. گوروں کو پتہ ہے, گوروں کے معاملات میں بھی پیس کمپرومائز کرتے ہیں کہ بھائی نہیں پیس نہیں چاہیے, جھوٹا پیس نہیں چاہیے, ہمیں حق چاہیے. بینجامن فرینکلن نے بولا نا, if I have to choose between righteousness and peace, I'll choose righteousness. امریکہ کا صدر ہے, اندر کی فطرہ کی آواز ہے کہ بھائی یہ پلاسٹک کے امن نہیں چاہیے. ہر کوئی بس اپنے گھر بچا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہیں مر رہا, حالانکہ سارے خطرے میں ہیں. رائٹیسنس کا مطلب ہے کہ حق بات, درست بات, کام جو صحیح کام ہے وہی کریں گے ہم, چاہے اس کے لیے امن کمپرومائز کرنا پڑے. بہرحال وہ اگلی سٹیج ہے, وہ بتاؤں گا. پہلے یہ کیونکہ آپ کا آئیڈینٹی کرائسس سے کوشچن نہیں ہے, انڈرسٹینڈ یہ ڈیفینیشن بیسک ہماری آئیڈینٹی کو کنفیوز کر گئی ہے کہ اسلام از پیس. یہ سلمان خان شاہ رخ خان کے لیے رکھنے والے جملے ٹھیک ہیں, یہ فلم ایکٹر سنگر بولتے ہیں اسلام از پیس. عام پاکستان کا جالا کیسے بول سکتا ہے اسلام از پیس؟ اسلام از سبمیشن. سمجھ رہے ہیں؟ اس بارے میں نہ کنفیوز ہو جانا, پھر تو اندر کیا کنفیوژن ہونا, پھر تو اسلام کنفیوز کر دیا ہم. السلام علیکم سر. السلام جی سر, ایک ویڈیو آئی تھی, میں آپ کو فیس بک پہ بہت فالو کرتا ہوں, ہر ایک جو ویڈیو آتی ہے اس کو غور سے دیکھتا ہوں. تو اس ویڈیو میں آپ نے بات کی تھی اور اس پر اوپر ایک ٹیگ لگا تھا میٹھی میٹھی باتیں.
تو اس میں آیا تھا کہ تبلیغ جماعت تو کام کرتی ہے، ان کو تو اجازت ہے اسرائیل میں بھی کام کرنے کی، لیکن آپ نے پھر اس میں کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے طریقے سے کرنے ہوتے ہیں، تو مطلب جہاد کی بھی بات آپ کر رہے تھے. لیکن پھر میرے ذہن میں خیال ہے کہ اورے مقبول جان صاحب کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کسی نے ان سے کہا کہ آپ جہاد کی باتیں کر رہے تو آپ خود کیوں جہاد کے لیے نہیں جاتے. انہوں نے کہا کہ اس پاکستان میں جو علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جس بھی ملک میں اپنی کوئی فوج ہو تو وہاں پر کوئی بھی اپنا ایک جہاد سٹارٹ نہیں کر سکتا. تو جو تبلیغ والے جو کام کر رہے ہیں، آیا آپ کے کہتے ہیں کہ کیا کچھ ملکوں میں اس طرح کا تبلیغ سے کام نہیں چلے گا، کچھ جہاد سے کام چلے گا کہ نہیں تبلیغ سے بھی کچھ چل سکتا ہے؟ اسی ویڈیو میں نا اسی جملے کے فوراً بعد تبلیغی جماعت کے لیے میں دعائیہ کلمات بھی ہوتے ہیں. میں خود پارٹ ہوں تبلیغی جماعت کا، یاد رکھیے گا. میں نے آپ سے اس ویڈیو نہیں ویسے بھی سن لیں، کنفیوز نہ ہو جانا کہ اگر مذہب کے اوپر کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے جو کہ مذہب ہی چھوڑ چکی ہے قوم، تو کوئی غلط کام نہیں ہے. مگر کوئی دین کا کام نہیں کر رہا تو وہ کنفیوز ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں یہ کام، یہ اسلام ہے ہی نہیں، دین اسلام صرف مذہب ہے. یہ کنفیوژن ہے. تبلیغی جماعت کا بیسک نہج ہے، سب کو پتہ ہے. غیر مسلموں کو نہیں تبلیغ کرتے، وہ اسلام مسلمانوں کے اندر ایمان تازہ کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، دھیان میں رکھیے گا. اسی لیے اسرائیل میں بھی تبلیغی جماعت کے مشن آنے دیتے ہیں وہ. میں نے اس لیے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اس سے ان کی دیواریں نہیں ہلنے والی، مذہبی مسلمانوں سے نہیں دیواریں ہلنے والی. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جدھر بھی جن لوگوں نے بھی حرکتیں کی ہیں نا ریسنٹ 50 سالوں میں، ان سب کا بھی تبلیغ سے بھی ڈائریکٹ تعلق ہے. مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں کسی دیوبندی بریلوی ازم میں نہیں، آپ کو پتہ ہے میں نہیں جاتا ہوتا. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقصد تبلیغ نہیں مسلمان کا، مقصد نظام ہی ہے مسلمان کا. میں نے ایک اور ویڈیو میں کہا کہ نماز مسلمان کا مقصد نہیں، لائف سٹائل ہے، مقصد نظام ہے. ویڈیو کاٹی اور لکھا ہوا ہے اسلام، نماز اسلام مسلمان کا مقصد نہیں ہے. ساحل ندیم. اور آگے کیا جملہ ہے کہ انسان تو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے. تو کیا مطلب روزہ نہیں عبادت، خالی نماز کے اوپر عبادت فٹ کی ہے؟ جہاد عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے. ہر کام پورا ملا کے عبادت. جب موقع آئے گا آپ خود سوچیں، کوئی بچی پکڑے گا یہاں سے کسی کی تو آپ کیا نماز پڑھنے جائیں گے، بچی کو چھڑائیں گے؟ کیا کہیں گے سر نماز کا ٹائم ہوا ہے، رک جائیں، آج دونوں اکٹھی نماز پڑھنے، بعد میں بچی اٹھا لینا. کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ جب دین کا معاملہ آپ کے سامنے، جو بھی سامنے واقع آئے گا، آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یار میں خود تو اس قابل ہوں نہیں. آپ کے سامنے واقع علی بن ابی طالب نے کہا سوالی تیرے پاس آئے گئی تب جب اللہ نے تیرے پاس جواب رکھا ہوگا. آپ کے سامنے واقع ہوتا ہی آپ کے ٹیسٹ کے لیے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہوتے کہ کسی کے سامنے کوئی واقعہ ہو گیا اور فرشتے نے کہا اوئے اوئے یہ کیا ہوا ہے. فرشتے نہیں ایسے اوئے اوئے کیا ہوا بولتے. سب کچھ بائی ڈیزائن ہے. آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کا ٹیسٹ ہے، چھلانگ لگائیں، ٹھیک کریں اس کو. ہمارے سامنے 70 سال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں واقعہ ہو رہا ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں رہے اور بابوں کو بھی الزام دے رہے ہیں. وی آر ایبل مین، وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ کہ بھیا بات سنیں. غلط کو غلط ماننا شروع کر دیا ہم نے. کیا پتا میرا بیٹا آ کے جڑیں اکھاڑ دے آپ کی، اگر مجھ سے نہ ہوا تو، کیونکہ میں غلط کو غلط نہیں مانوں گا، غلط کو صحیح نہیں مانوں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ السلام علیکم سر. سر مسلم آئیڈینٹی کی بات ہو رہی ہے، چلے زیرو لیول سے ہم نے اسٹارٹ کر لیا، چلے 1 سے پھر 2 سے بچوں سے یہ مسلم آئیڈینٹی ہم نے اسٹارٹ کر لی ہوم اسکولنگ کے ذریعے. لیکن اس کی مثال تو سر کچھ یوں نہیں ہے. اگر مسلم آئیڈینٹی چلے ہم نے پا بھی لی، ہم نے اپنی آئیڈینٹی پا لی، لیکن مثال اس کی کوئی ایسی عمارت کی نہیں ہے جیسے کہ اسلام کی عمارت ابھی بہت ٹوٹی پھوٹی ہے اور اسی کو ہم ٹوٹی پھوٹی کنڈیشن میں ہی صرف رینوویٹ کر لیں اور اس کا بیس چونکہ پارلیمانی نظام ہے ہمارا، وہ تو پھر بھی وہی ہوگا. اگر ہم اپنی آئیڈینٹی کر لیں، مان لیں، تو پھر بھی پارلیمانی نظام تو ہمارا وہی ہوگا. تو بیس تو کمزور ہے. اگر ہم اوپر سے اس کو خوبصورت کر لیں، بیس کمزور ہے تو پھر گر جائے گا سر. تو اس کے بارے میں آپ سر، یہ کنفیوژن ہے میری سر. پھر یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی قوم نا 1 سال میں نہیں بنتی، 10 سال میں نہیں بنتی. قوموں کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ 100 سالوں کی ہوتی ہے. امریکہ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا، کینیڈا میں بھی، اس کمپنی کے بھی، اور وہاں پہ جو جوئش لبریشن لیگ ہے ان کے تھرو بھی اس ٹیکس تو شائع کرتے ہیں، وہ سیکرٹ تو رکھتے نہیں ہیں. جرمنی میں بھی، خیر امریکہ کا تو ہر بندہ اسرائیل کو پیسے دیتا ہے، ہر بندہ ٹیکس میں انکلوڈ. جرمنی اپالوجی ٹیکس بولتا ہے اس کو. ہر جرمن کچھ بھی کرے گا اپالوجی ٹیکس اسرائیل کو دے گا. بہرحال جتنا بھی یہودی ہے نا
جو کہ ایکٹیو ہے, کسی پاور میں آ گیا ہوا ہے, وہ اسرائیل کو فنڈ کرتا ہے. کس لیے؟ امریکہ کے پارلیمانی نظام کے لیے. امریکہ کے پارلیمانی نظام کو انجوائے کرتا ہے. وہ بنا کس کو رہا ہے؟ وہ اپنی قوم کو بنا رہا ہے. یاد رکھیے گا. تو اسلام کا نظام کہیں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہو رہا ہو, ابھی آپ کے ہمسائے میں ہو رہا ہے. ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت آپ کی عمریں نہیں ہے, نہیں تو میں آپ سے کوئی اور ڈیمانڈ کرتا. اس وقت آپ اس قابل بن جائیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کھولے جا کے. وہ اگر تل ابیب کو فنڈ کر رہے ہیں, ہم کابل کو کیوں نہیں فنڈ کرتے؟ وہ تل ابیب میں ریسرچ سینٹر کھول رہے ہیں, ہم وہاں کیوں نہیں کھولتے؟ یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آگ لگ جائے گی کہ یار یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہو, وہاں پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم بتائیں گے بھائی وہاں پہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں, یہاں پہ اسلام لے, یہاں پہ کر لیں گے. ہمارے کوئی چاچا کے بیٹے تو نہیں طالبان, جو اللہ کا نام لے گا ہم اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کریں گے. ہم مسلمان ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس آپ چاٹتے رہیں, ہم بھی چاٹتے رہیں گے آپ کے ساتھ, مگر ہماری ساری کی ساری ایفرٹ اس طرف جائے گی کہ جو نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ کا نظام کھڑا ہے, ہم ادھر یونیورسٹیاں کھولیں, وہاں پہ ریسرچ سینٹر کھولیں, وہاں پہ باقاعدہ آرمامنٹس کی فیکٹری کھولنی چاہیے. جب آتا ہے کوئی نہ کوئی اٹیک کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس لیے نہیں کہ میں پرو طالبان ہوں, میں پرو اسلام ہوں. اگر یہی کام انڈونیشیا نے کیا ہوتا تو میں کابل کی جگہ انڈونیشیا کا منہ کرتا. مجھے کسی کے چاچے کا بیٹا نہیں, میں مسلمان ہوں. جہاں پہ اسلام کا نظام پورا اس کو اسٹیبلش کرے. ایک یہودی کو یہ سینس کیوں کلیئر ہے اپنی قوم کی, ہمیں کیوں اپنی انفرادیت میں ڈالا گیا ہے؟ پاکستان کا پارلیمنٹ ہاؤس اللہ اس کو ہدایت پہ لے کے آئے, کیا پتہ اسی کو ترقی دینی پڑے ہمیں, مگر ایک سامنے نظام ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہیں پہ بھی ڈیمو ولیج بنا دو, چھوٹی ولیج بناؤ بڑی بناؤ, شروع تو کرو نظام, پھر دیکھو آسمان سے بھی اور نیچے سے بھی کیسے تمہارے پر رحمتیں شروع ہو جائیں گی. آپ کیا سمجھیں؟ فوقہم تحتہم کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں؟ ایگریکلچر, معدنیات, ایون اسپیس, کیا بتا فوقہم سے اللہ کا کیا مراد ہے؟ اللہ یہ والے بادلوں والے آسمان میں نہیں ہے, کیا پتا کیا اسٹیبلشمنٹ ہو. اللہ تعالیٰ بار بار 26 دفعہ وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ جس دن تم نے نظام اسٹیبلش کیا, اقامت دین. یہ پوچھیں کسی مذہبی سے کہ اقامت دین کا مطلب بتائیں, وہ کہے گا نماز با جماعت ہوگی اقامت دین. سیریسلی پوچھیں کیوں؟ کیونکہ نماز سے پہلے اقامت پڑھتے. یہ حالات ہیں پاکستان میں اس وقت. اس لیے تو غصہ آتا ہے کہ تیرے پاس تو قرآن تھا. عمران خان نواز شریف کے پاس قرآن تھوڑی ہے, نہ ہی وہ کلیم کرتے ہیں کہ مفتی ہیں. جو کلیم کرتا ہے اس سے پوچھوں گا کہ بھائی تیری طرف دیکھ رہا تھا میں کہ وعدے تو اللہ کے مانتا ہوں میں, نواز شریف عمران خان کے وعدے تھوڑی مانوں گا میں. پہلے ڈسا ہوں, کیا پتہ سچے ہی ہوں, میں نہیں مان سکتا. مجھے صرف اللہ کا وعدہ پتہ ہے کہ پوری دنیا میں نظام کیسے سیٹ کرنا ہے. اب یہ کر رہے ہیں, لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ وٹ ایور. آپ امریکہ جانے کی بجائے کابل یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑے, مگر پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھانے کے لیے. اس قابل بنے نا, بننے کے لیے نہیں, بنانے کے لیے. میں اگزامپل دے رہا ہوں خالی, کل کہیں اور ہوتا ہے, صومالی میں ہوتا ہے. میرا یہی والا لیکچر جہاں پہ بیٹھے کہوں گا وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے صومالیہ میں. نظام جتنے بھی سیٹل ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے. پوری دنیا کے اوپر وعدے شروع ہو جائیں گے مسلمان امت پہ اگر کسی ایک نظام کو تقویت دینا شروع ہو. آپ سمجھ رہے ہیں اسرائیلیوں کے تکے لگے ہوئے ہیں. اتنے لکی قوم ہے وہ کہ جب موقع ملتا ہے ان کے پاس سارا کا سارا انتظام ہوتا ہے, اور قوم کا سپورٹ کہیں جا رہی ہے ان کی, ہر یہودی سپورٹ کہیں جا رہا ہے ان کا. جب کوئی پٹائی ہوتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر 100 سال میں ان کو زیرو کر دیا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے ٹاپ پہ. اس وقت کون ہے اس وقت دنیا کی پاور؟ اسرائیل. وہ کیسے 45 میں تو زیرو پہ چلے گئے تھے, ان کے پاس تو گھر پہ نہیں تھے, ریفیوجیز تھے سارے. ریفیوجیز کسے کہتے ہیں؟ مہاجرین کو. ہمارے مہاجرین نے بھی کیا کیا تھا؟ مدینہ جا کے دنیا ٹیک اوور کی تھی. ان کے بھی مہاجرین نے دنیا ٹیک اوور کر لی. کیسے نظام سیٹ کریں قوم کے اوپر؟ قوم کا کانسیپٹ کلیئر ہے ان کے. ہمارے پاس بھی کلیئر تھا, ہم بھی ٹیک اوور کر گئے تھے, ہمارے بھی مہاجرین تھے نا. سمجھنے کی کوشش کریں, کسی شک میں مت رہیے گا. میں پرو اسلام ہوں, جہاں اسلام کا نظام ہو, اللہ کرے پشاور میں ہو, اللہ کرے اسلام آباد میں ہو. اس سے خوبصورت بات ہے میری زبان, میرے ہی بھائی لوگ میرے محلے میں, مطلب اجر 10,000 گنا زیادہ. پھر میں وہاں پہ حوصلے لگاؤں گا طالبان کو, ادھر آؤ بھائی, نظام ہمارے پاس ہے, ادھر آؤ, ہمیں چاہیے مین پاور چاہیے. ادھر جہاں پہ نظام کی بات ہوگی وہاں پہ ہمیں اپنے کانسیپچول آئیڈینٹی کلیئر کرنی پڑے گی کہ ہم نظام کو اسٹیبلش کرنے والے ہیں. جی اگلا کوشچن لیں. ہم اس طرح یورپ میں رینیسنس ہوا تھا, رینیسنس آف نالج اس طرح یورپ میں ہوا تھا خلافت راشدہ کے بعد. جس طرح ہم راستہ گم ہو گئے تھے, بنو امیہ, عباسی, فاطمید اور عثمانیوں کے پاس اور سلاطین جتنے مسائل تھے, ہم انہی خاندانی لوگوں میں
رہ گئے اوریجنلی خاندانی لوگوں کی وجہ سے, ان کی سلطنتوں کی وجہ سے, جو اور ناٹ سے درباری عالم وغیرہ, مگر کچھ علماء حق ہوں گے, کھڑے ہوں گے تھوڑی سی مقدار میں, زیادہ درباری لوگ بھی ہوں گے, اپنے پیٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو کیا جب سے خلافت راشدہ ٹوٹی ہوئی ہے اب ٹل نو اب تک, کیا اس اثر کی وجہ سے مسلم امہ کی سائیکالوجی کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا ان جیسے علماء کی وجہ سے, یا اور لوگ جو سلاطین کے زیر اثر اور خاندانی لوگوں کے زیر اثر تھے؟ دیکھیں, یہ جو اسلام میں مذہب کا کانسیپٹ آیا نا, جو آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے. میں نے آپ سے کہا نا لیول 2 ہائیبریڈ وہی ہوتا ہے جو لیول 1 ہائیبریڈ, جو بیسس کے اوپر ہائیبریڈ ہو جائے. ہمیں بیس اسلام میں ہے نا, ہمارے بیس میں تو اسلام ہے, اس پہ اگر ہائیبریڈ ماڈل لگائیں گے تو دو الگ الگ مولویوں کے بیچ میں اسلام نہیں بچنے والا. ایک بچے کا اسلام نہیں بچ سکتا. ایک مولوی کہہ رہا ہے نہیں یہ غلط ہے, دوسرا کہہ رہا ہے غلط ہے. میں فرقہ واریت کے اس لیے خلاف ہوں, میرے گھر کا بچہ غیر مسلم ہو جاتا ہے اس سے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یار نہیں, دونوں میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں, اچھائیاں لے لو اس سے بھی, اس سے مجھے بھی پتہ ہے, مگر میرے بچے کی بیسک نفسیات کے اندر اس لیول کی ڈسنس کنفیوژن آتی ہے کہ اگر مولوی صاحب ہی کافر ہیں, کوئی ایک مولوی تو کافر ہوتا ہے دونوں میں سے, تو میں کیوں کس قسم مسلمان ہوں؟ میرا تو ابھی چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگایا جا کے, ابھی چھوٹا بچہ تو ایسے ہی سوچتا ہے کہ یہ اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی کافر ہوا, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بھی کافر ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے یہ ٹریک جو ہے نا اتنا سیف نہیں ہے. سیکیورٹی کی سینس زیرو, سیلف اسٹیم زیرو, ڈیفینیشن ہل گئی, سیلف کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. بہت دھیان میں سمجھیں اس بات کو کہ جن لوگوں نے, آپ نے بالکل کروڑ روپے کی بات کی ہے یہ, کہ اگر بیس یا پھر بامبنگ اگر اسلام پہ کر دے گا, میرے اسلامی کانسیپٹ کے اوپر, وہ بھی داڑھی والا مولوی, وہ بھی نماز پڑھانے والا, تو میرے پھر چانس بہت کم رہ جائیں گے بچنے کے. پھر ماں باپ کے بس میں نہیں رہتا بچے کو ریسکیو کرنا, کیونکہ پھر مین سٹریم اس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بھی اسلام کے نام کے اوپر. کوئی باپ مفتی ہونے کا دعویٰ تو دیتا نہیں ہے, صرف مفتیوں کے بچے ہی بچیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں, مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں, ابو بچہ کہتا ہے ابو جی مفتی صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ کافر ہیں, مفتی صاحب سے کیا پوچھنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہے کہ ہم سب اب کافر ہو گئے. ہر بندہ اسلام سے ڈر گیا ہوا ہے, یہ پورے کلین کی وجہ سے. یہ کلین ہم سب کو پتہ ہے, فکر نہیں کریں. یہ کسی کا کیا نام لینا, ہر وقت کسی نہ کسی پاور کو خوش کر کے اسلام کے اندر, جیسے وہ نہیں, وہ ہمارا پاکستان کا صدر تھا جو, وہ ممنون حسین, وہ جا کے اسٹیج پہ کھڑے کہتا ہے مفتیوں سے گزارش ہے کہ کوئی گنجائش نکالیں, سود کو ذرا حلال کرائیں. ایسا بزرگ اپنے خاندان میں ہیرو بنتا ہوگا, رشتے کرانے انکل سے پوچھ لیں, ممنون انکل سے پوچھ لیں, اپنے وزڈم بھی دکھاتا ہوگا اپنے خاندان میں. اس کو اتنا ہی پتا کہ بیس پہ کنفیوز ہے. وہ کیسے ہوتے ہیں ایسے بابے پاکستان میں کنفیوز کیسے ہوتے ہیں ممنون حسین جیسے؟ مفتیوں سے گزارش ہے, کوئی جیسے جبرائیل امین سے گفتگو کر رہا ہو کہ یا اللہ سے کیا نا کوئی گزارش کر, سود حلال کرا دے پلیز. تو کیوں نہ کنفیوز ہوں ہم سارے؟ اگر پچھلی جنریشن اس لیول پہ کنفیوز تھی, اس کی جنریشن, تو ہمیں بھی وہی والے مولوی صاحب ملیں. آپ کو پتہ ہے میں ایسے مولویوں کو بھی فتوے دیتے دیکھا ہے کہ جو مطلب ایک بندے نے ڈائریکٹ بتا بھی دیا کہ یہ سود کی انکم ہے, اس نے کہا کہ اگر اس کو ایسے کر لو تو یہ حلال ہے, اگر اس کو ایسے کر لو تو حلال ہے, کہ اگلے کو خوش کر لے کیونکہ فیس لی بھی ہے. مطلب اگر اسلام اتنا سستا ہو کرے گا کوئی بندہ, تو سب سے پہلے تو اس کی سرزنش ہونی چاہیے نا. بات بہت درست ہے کہ پھر کیسے پہچانے کہ بھیا ہم کیسے پہچانے؟ ہم تو مولویوں کے مرہون منت ہوتے ہیں, قرآن تو اس کے ہاتھ میں. لاسٹ کوسچن آپ میرے پاس آ جائیں. جی آپ میرے پاس آئیں, آپ مائک میں ان کو مائک دے دیں. سر وہ ایک میرا آخری سوال ہے سر. جی وہ ٹائم کا اصل مسئلہ ہے نا, ٹائم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, مجھے ٹائم ہی کا مسئلہ ہے. ہاں ٹائم ہی کا مسئلہ ہے کہ وی ہیو ٹو ویکیٹ. سر بس میں جلدی سے سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پشاور آئے اور آپ نے اپنی وقت کی انویسٹمنٹ کی ہماری یوتھ میں. بات میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ایکٹیویزم کے بارے میں, اور یہ بات بہت سچ ہے کہ ہمیں سب کو مطلب اسلام کے ایڈوکیٹس بننا چاہیے. لیکن آج کل کے زمانے میں اور آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں نا, بہت سارے جو آپ نے ویلیوز کی بات کی, تو اسلام کی ویلیوز کی خلاف بات مطلب کام ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اگر میرے ایک فیملی ممبر, اگر میرے ایک دوست, اگر میرے ایک مومن بھائی ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ اسلام کی ویلیوز کے خلاف ہے اور میری ایک انسانی وجود کی ویلیوز کے خلاف وہ کام کر رہا ہے, تو میں وہ اس کو کیسے اپروچ کروں گا کہ مطلب فار ایگزامپل وہ ایک سود کی کاروبار کر رہا ہے, فار ایگزامپل ایک قادیانی بندہ ہے جو ختم نبوت کے خلاف بات کر رہا ہے,
تو آج کل کے زمانے میں کیونکہ ہر بات سے تو جھگڑا بنتی ہے، تو میں اس کو کیسا فرینڈلی سے اپروچ کروں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ یار جو کام تم کرو وہ اسلامک ویلیوز کے خلاف تم کام کرو. میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو عقل دلوانا چاہتا ہوں، لیکن آپ میری بات تھوڑا سا what I mean is how do we explain to him in a peaceful manner that whatever you're doing is very wrong and come over to the path of peacefulness and the truth in a friendly manner. کیونکہ آج کل تو ہم بات ایسے کر نہیں سکتے نا. تو آپ کی what are your suggestions for approaching someone like that? لیکن جو رحم ہے نا، رحم عربی کا جو لفظ ہے نا رحم، وہ بہت کڑا امتحان ہے، بہت ہی کڑا امتحان ہے. اسی لیے زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ رحم نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت ہی کڑا کام ہے، اتنی محنت اور اتنی سیکریفائس دینی پڑتی ہے نا اس کے لیے. جنید جمشید سے نا میری بات ہو رہی تھی ایک دفعہ، میری کمپنی میں زونگ میں آتے تھے بیان کرنے کے لیے. تو لڑکے سوال پوچھتے ہیں تو انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ آنسر رکھا ہوتا ہے دین پہ کیسے آئے، تو وہ بس بات کر دیتے ہیں. تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ وہ مومنٹ یاد ہے جس ٹائم آپ نے کہا نہیں یار اب تو ہر کام اللہ کا ہی ہوگا. کہتے ہیں ہاں وہ یاد ہے، وہ ایک مومنٹ ایک سیکنڈ میں نہیں ہوا. ایسا کوئی بندہ میرے پہ آ کے اللہ نے چھوڑا تھا، ان کا بیسٹ فرینڈ تھا. کہتے روز فجر پہ اٹھانے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا تھا، بیل نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میں آؤں گا، کھڑا ہوں گا، تیرا انتظار کروں گا. کہتا میری بیوی نے شرم کے مارے کھڑکی بند کر دی، پردے سے دیکھتی ہو رہی تھی، کھڑا ہوا ہے. کہتا اٹھے ہوتے تھے ہم دونوں، نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے لیے اٹھے ہوتے کہ یار وہ کھڑا ہوا ہے. روز آ رہا تھا کھڑا ہوتا تھا. کہتا مہینہ 2 لگاتار کھڑا رہا. پھر جا کے میں نے اسے کہا خدا کا واسطہ جا بھائی تو اپنی نمازیں پڑھ. میں نے پڑھ لی ہے، جھوٹ بولتا تھا میں اس سے. کہتا 3-4 مہینے تک اس بندے نے میرے اندر وہ قوت ڈال دی ہوئی تھی. میں نے وہی کہا نوید ظفر والی بات، ایک بندہ آپ کے سامنے حرکت کرتا ہے نا، کئی دفعہ 6 مہینے لگتے ہیں، کئی دفعہ 6 سال لگتے ہیں. ہم 1 منٹ کی تبلیغ کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں. بس رحم کی کمی اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتا آج